أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. اس کائنات میں ہم سب زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمارا زندگی بسر کرنا کہیں افضلیت کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں مفضولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ہم سے افضل تصور کیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے کم تر تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ افضل بن کے زندگی گزارے، مفضول بن کے زندگی نہ گزارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایمان کے اعتبار سے افضلیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ تو حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا، فرماتے ہیں افضلکم ایمانا۔ اگر آپ یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے، ایمان سب میں ہے، آپ میں بھی ایمان ہے، ہم میں بھی ایمان ہے، اور مختلف کلمہ گویوں میں ایمان پایا جاتا ہے، اور ایمان ہر اس فرد میں ہے کہ جو حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتا ہے۔ لیکن کس کا ایمان زیادہ ہے، اور زیادہ اپنی جگہ پر کس کا ایمان افضل ہے، کون اپنے ایمان کی بنیاد پہ افضلیت کی حیثیت رکھتا ہے؟ فرماتے افضلکم ایمانا افضلکم معرفہ۔ تم میں سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے افضل وہ ہے کہ جو معرفت کے اعتبار سے افضل ہے۔ جو معرفت میں اضافہ ہوگا، معرفت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ایمان کے اندر افضلیت بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان سے وابستگی اور اس ایمان کے اندر علم کی بنیاد پر معرفت اور معرفت کی بنیاد پر افضلیت عطا فرمانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الباب الاول المستقلات العقلیہ۔ گفتگو ہماری چلی تھی کہ اس بحث کے اندر ملازمات عقلیہ کے اندر جو ہے وہ دو قسم کی بحثیں ہوں گی، ایک مستقلات عقلیہ اور ایک غیر مستقلات عقلیہ۔ اگر دلیل عقلی کے دونوں قضیے عقلی ہوں تو مستقلات عقلیہ، اور اگر قضیے کے انہیں کوئی ایک قضیہ یعنی صغرا یا کبرا دونوں میں سے کوئی ایک عقلی ہو اور دوسرا غیر عقلی ہو تو اس کو غیر مستقلات عقلیہ کہتے ہیں، اور دونوں بحثوں کو شامل کرنے کے بعد جو بحث بنتی ہے اس کا نام ملازمات عقلیہ ہوتا ہے۔ تو پہلا باب شروع ہو رہا ہے المستقلات العقلیہ، مستقلات عقلیہ سے۔ تمہید، تو تمہید الظاہر انحصار المستقلات العقلیہ التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدہ۔ مستقلات عقلیہ کا انحصار ظاہراً ایک مسئلے کے اندر ہے۔ کون مستقلات عقلیہ؟ التي يستكشف منها الحكم الشرعی، وہ مستقلات عقلیہ جس سے حکم شرعی کا استکشاف ہوتا ہے، جس سے مسئلہ شرعی کا، حکم شرعی کا ظہور ہوتا ہے۔ ان مستقلات عقلیہ کا انحصار ظاہراً فی مسئلہ واحدہ، ایک مسئلے میں ہوتا ہے، وہی مسئلہ التحسین والتقبیح العقلیین۔ وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا حسن و قبح عقلی ہے کہ نہیں ہے، بس اتنا سا مسئلہ۔ وہ علیہ اس بنیاد پر کہ جب مستقلات عقلیہ کا انحصار صرف اسی مسئلے پر ہوتا ہے، یجب علینا، ہم پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ نبحث عن هذه المسئلہ من جمیع اطرافها، کہ ہم اس مسئلے کے اندر تمام اطراف سے، ہر جہت سے بحث کر سکیں، بالتفصیل، تفصیلا مفصلا بحث ہمارے اوپر واجب ہے۔ لا سیما انه لم يبحث عنها في کتب الاصول الدارجہ، خاص طور پر اس وقت جب اصول کی وہ کتابیں جو اس وقت ہمارے یہاں نصاب میں مندرج ہے یا نصاب میں جاری ہے اور نصاب میں جن کو پڑھایا جاتا ہے، ان کے اندر اس مسئلے سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں، وقال بحث ہونا فی اربعۃ امور متلاحقہ، کہ اب جو اس مسئلے کے حوالے سے چار امور میں بحث واقع ہوتی ہے، متلاحقہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے ملحق ہے۔ الاول، پہلی، اب دیکھیں پہلا امر دیکھیے، انہو هل تثبت للافعال مع قطع نظر الحکم الشارع وتعلق خطابہ بها احکام عقلیہ من حسن وقبح۔ یہ بات ایسے ہوگی، دیکھیے، انہو هل تثبت للافعال من حسن وقبح،
پہلا مسئلہ یہ کیا افعال کے لیے حسن و قبح ثابت ہے کہ نہیں؟ کون سے افعال؟ کوئی بھی فعل ہو، کیا اس فعل کو حسن یا قبیح کہا جا سکتا ہے؟ یہ پہلا مسئلہ۔ مع قطع النظر، اس بات سے قطع نظر، اس بات سے آنکھیں بند کر لی، ان حکم شارع، کہ اس کے متعلق شارع کا حکم کیا ہے، وتعلق خطابہ بہا احکام عقلیہ، اور ان تمام افعال سے شارع مقدس نے احکام عقلیہ کے تعلق سے خطاب کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کرتے ہوئے بس یہ بتائیے کیا افعال کے لیے حسن و قبح ثابت ہے یا نہیں؟ او ان شئت، اگر آپ چاہیں فقل تو ایسے کہیے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو لفظوں کو بدل کے میں یوں کہتا ہوں، کیسے؟ حل للافعال حسن و قبح بحسب ذواتها، کہ کیا افعال کو بحسب ذاتہ بنفس ہی، کیا ان کو حسن اور قبیح کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، وَلَهَا قَيِّم ذاتیہ، کیا ان کی خود کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ فی نظر العقل، عقل کے اعتبار سے، قبل فرض حکم الشارع علیہا، مگر اس وقت کہ جب ان چیزوں سے متعلق آپ حکم شرع کریں، یعنی حکم شرع کو مفروض کرنے سے پہلے ان سے متعلق یہ بتائیے خود وہ کام اچھا یا برا ہے یا نہیں ہے۔ او لیس لہا ذالک، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْحَسَنُ مَا حَسَّنَهُ الشَّارِعُ، بلکہ حسن وہ ہے سے شریعت حسن کہے، والقبیح ما قبحہ، اور برا وہ ہے سے شریعت برا کہے۔ والفعل مطلقاً فی حد نفسہ من دون حکم الشارع لیس حسنا ولا قبیحا، اور فعل بے نفس ہی بغیر حکم شرعی کے نہ حسن ہے نہ قبیح ہے۔ نہ اگر آپ فعل کو فعل ہونے کے اعتبار سے دیکھیں گے اور اس سے حکم شرعی متعلق نہیں ہوگا تو نہ وہ اچھا ہے نہ وہ برا ہے۔ اچھا جب ہوگا جب شریعت اچھا کہے، برا جب ہوگا جب اس کو شریعت برا کہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلا امر ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْخِلَافُ الْأَصِيلُ بَيْنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْعَدْلِيَّةِ، حقیقتاً یہی وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ یہی سے اختلاف کی بنیاد پڑی ہے اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان۔ وَهُوَ الْمَسْأَلَةُ التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ الْعَقْلِيَّيْنِ، یہی مسئلہ حسن قبح عقلی کا ہے، المعروف فی علم الکلام، جو علم کلام میں بہت معروف ہے۔ وَعَلَيْهَا تترتب مسألۃ الاعتقاد بِعِدَاءَةِ اللہ وغیرہا، اور اسی حسن قبح عقلی کے اوپر اللہ کی عدالت کا اعتقاد بھی مرتب ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی اور کسی کی عدالت کا بھی عقیدہ اسی پر مرتب ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات عادل ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ برحق عادل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ امام حق عادل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں اسی بات کے اوپر مرتب ہوں گی جب آپ حسن اور قبح کو عقلی مانیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَدْلِيَّةُ عَدْلِيَّةً، عدلیہ کو عدلیہ کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ اس لیے لِقَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ تَعَالَى عَادِلٌ، چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی عادل ہے۔ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِمْ، ان کے مذہب کی بنیاد کے اوپر، ان کے فکر کی بنیاد پر، ان کے عقیدے کی بنیاد پر، فی ثبوت الحسن والقبح عقلیین، کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حسن و قبح عقلی ہے۔ وَنَحْنُ نَبْحَثُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ علم کلام کا ہے، ہم یہاں اصول میں اس سے بحث کیوں کر رہے ہیں؟ بِاعْتِبَارِ حَامِيَ الْمَبَادِئِ لِمَسْأَلَتِنَا الْأُصُولِيَّةِ، چونکہ ہمارے اصولی مسئلے کے یہ مسئلہ مبادیات میں سے آتا ہے، کما اشرنا الیہ ذالک فیما سبق، جیسے ہم نے اس بات کا اشارہ بھی کیا ہے۔ چونکہ یہ ہمارے اصولی مسئلے کے ابتدائیات میں مبادیات میں آتا ہے، لہذا ہم اس کو پڑھ کے اس منزل کے اوپر واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے مسئلے اصولی کے بیان کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک منزل آپ نے، الثانی دوسری منزل، انہو بعد فرض القول، جب یہ قول کو فرض کر لیں، جب آپ اس بات کے قائل ہو جائیں، کس بات کے؟ بأن للافعال فی حد انفسها حسنا وقبحا، کہ افعال کا بے نفس ہی حسن اور قبح ہوتا ہے۔ افعال کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ جب اس بات کو مان لیں آپ، حل یتمکن العقل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حل یتمکن العقل من ادراک وجوہ الحسن والقبح مستقلا عن تعلیم الشرع و بیان اولا۔ اب دیکھیں یہاں بھی حل یتمکن العقل، کیا عقل تمکن رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے کس بات سے؟
من ادراک وجوہ الحسن والقبح، کہ وہ یہ ادراک کر سکے کہ کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، برا ہے تو کیوں برا ہے، مستقل عن تعلیم الشرع و بیان، تعلیم شریعت کی بنیاد پہ نہیں یا بیان شریعت کی بنیاد پہ نہیں کہ شریعت نے کہا یہ کام اچھا ہے تو اچھا ہے، شریعت نے کہا یہ کام برا ہے تو برا نہیں، اس کو الگ کرنے کے بعد کیا عقل کو تمکن ہے کہ بغیر حکم شرع، بغیر تعلیم شارع، بغیر بیان شارع کے کیا قدرت اور طاقت ہے کہ وہ کسی بھی کام کی اچھائی اور برائی کی وجہ کو درک کر سکے؟ وہ علی تقدیر، اور اس بنیاد پر تمکن ہی کہ ہم کہیں عقل کو تمکنت حاصل ہے، عقل کو قوت حاصل ہے، حل للمکلف ان یاخذ بہ، کیا مکلف کو حق ہے، اختیار ہے کہ اس کو اخذ کرے بدون بیان شارع و تعلیم، بغیر تعلیم شارع کے، بغیر بیان شارع کے، شارع کو نہیں، عقل کے بیان کرنے کے بعد، عقل کے ادراک کرنے کے بعد کیا مکلف اس حکم عقل پر بنا رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس کے حسن اور قبح کو اخذ کر سکتا ہے؟ او لیس لہ ذالک، یہ کہ حق مکلف کو ہے ہی نہیں، اما مطلقاً او فی بعض المواقع، اب چاہے تو کہیے کہ مطلقاً ہر جگہ، کسی بھی جگہ یہ عقل کو حق حاصل نہیں ہے، او فی بعض الموارد، یہ کہیے کہ نہیں بعض موارد میں ہے، بعض موارد میں نہیں ہے۔ جناب پہلا مسئلہ، پہلا امر تو اختلافی مسئلہ تھا اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان، یہ کہ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ إِحْدَى نُقَطِ الْخِلَافِ، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو بہت سارے اختلاف کے جو نقاط ہیں ان نقاط میں ایک نقطہ یہ بھی مسئلہ ہے، المعروف بین الاصولیین والجماع من الاخباریین، کہ جو اصولیین کے درمیان اور کچھ اخباریوں کے درمیان ہے، یعنی کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی بنیاد پر اصولی اور اخباری کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وفیہ تفصیل من بعضہم علی ما یاتی، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی جو اپنی جگہ پہ آئے گی تو وہاں بیان کریں گے۔ وہی ایضا لیست من مباحث علم الاصول، اور یاد رکھیے دوسرا امر جو ہے یہ بھی علم اصول کے مباحث میں سے نہیں ہے، ولکنھا من المبادئ لمسألتنا الاصولیہ، لیکن یہ بھی ہمارے اصولی مسئلے کے مبادیات میں سے ہے، الآتیہ جو آنے والا مسئلہ، لأنہ بدون القول، اس لیے کہ اس قول کے بغیر، کون سا قول کہ بأن العقل یدرک وجوہ الحسن والقبح، کہ ہم یہ درک کر سکیں کہ عقل حسن اور قبح کی وجوہ کو اور اسباب کو درک کر سکتی ہے، لا تتحقق عندنا صغر القیاس، یاد رکھیے قیاس کا صغرا ہمارے نزدیک سامنے نہیں آ سکتا، التی تکلمنا عنہا سابقا، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ولا ينبغي ان يخفى عليكم، اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم بتا دیں آپ کو کہ آپ کے اوپر یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ ان تحریر هذه المسألہ، کہ اس مسئلے کی وضاحت کے بعد سببہ المغالطہ، یہ واضح ہوگا کہ اس کا سبب جو ہے وہ مغالطہ ہے، التی وقعت لبعضهم، جس مغالطے میں بعض لوگ پڑ گئے ہیں، وإلا فبعد تحریر المسألة الأولى، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پہلے مسئلے کی وضاحت کے بعد علی وجہ صحیح، جب صحیح طور پہ سامنے آ جائے، کما سیادی سے آنے والا بھی ہے، لا یبقى مجال لہذا النزاع، اس نزاع کا مجال ہی باقی رہتا، فانتظر توضیح ذلک فی محلہ القریب، انشاءاللہ انتظار کیجئے، بہت جلدی ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو یہ دو امور ایسے ہیں جن دونوں امور کا تعلق حقیقتاً اصولی مسئلے سے نہیں ہے، بلکہ دونوں کا تعلق مبادیات سے ہے، ہم ان کو سمجھنے کے بعد میں اپنے قیاس کے صغرا تک پہنچ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔